رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے درس قرآن کا موضوع حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں۔ نام آپ کا یعقوب ہے اور لقب آپ کا اسرائیل ہے۔ اسر کا مطلب ہوتا ہے عبد اور ایل اللہ، یعنی عربی میں اس کا مطلب عبداللہ ہے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی آپ کے باپ بھی نبی اور پھر آپ کے دادا بھی جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ کی جو نبوت کا علاقہ تھا وہ کنعان تھا۔ کنعان یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے آپ جد اعلیٰ ہیں، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ چونکہ اسرائیل آپ کا لقب تھا تو اسی نسبت سے یہ قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور پھر بالخصوص جو ان میں یہودی ہیں، آپ کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑا بیٹا یہودی، تو یہ یہودی ان کی نسبت سے، یہودا کی نسبت سے خود کو یہودی کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کنعان کے رہنے والے تھے، نبوت کا علاقہ آپ کا ادھر ہی تھا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں، ان کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا، وہ مصر میں پہنچے اور وہاں تاج و تخت تک پہنچے، تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے سارے خاندان کو کنعان سے مصر میں بلا لیا۔ اس طرح یہ خاندان یعقوب کنعان سے مصر میں منتقل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل جب اس کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے تو مصر سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کے تذکرے کا کہ مصر میں تھے اور وہاں محکوم تھے، غلام تھے۔ اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام تخت نشین رہے، پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں موجود رہے، لیکن پھر بعد میں جب حکومتیں تبدیل ہوئیں تو انہی لوگوں کو وہاں مصر میں غلام بنا لیا گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام انہیں مبعوث فرمایا۔ تو ان کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں ایک یہ بھی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اپنی اس قوم بنی اسرائیل کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے انہیں مصر سے آزاد بھی کروانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ جب کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر تشریف لے گئے، تو وہاں تشریف لے جانے کے بعد 24 سال تک آپ مصر میں زندہ رہے۔ تقریباً 145 یا 147 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے ملک شام میں اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا ہے۔ تو پھر آپ کے جسد خاکی کو، جسد مبارک کو مصر سے شام میں منتقل کیا گیا۔ آپ اللہ رب العزت کے ان عظیم الشان اور جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں کہ جن کا تذکرہ تا قیام قیامت باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا، اور ہم الاسلام ویسے ہی تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں اور تمام انبیاء کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے تو آپ ہیں ہی قابل احترام۔ ہمارے قرآن میں متعدد مقامات پر آپ کا ذکر ہے، 10 مقامات پر تو قرآن مجید میں آپ کا نام آیا ہے، مثلا سورہ البقرہ میں، الانعام میں، مریم میں، صاد میں، الانبیاء میں، اسی طرح سورہ یوسف میں، یعنی ان صورتوں میں 10 مقامات پہ باقاعدہ آپ کا نام آیا۔ اور اس کے علاوہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے پر ہے، تو وہاں بھی بار بار آپ کا ذکر آتا ہے۔ تو اہل اسلام کے ساتھ ساتھ یہودی وہ بھی آپ کو اپنا لازماً پیشوا مانتے ہیں اور ادب احترام اور قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک قرآن مجید میں آپ کی سیرت و کردار اور مقام و مرتبے کے حوالے سے آیات طیبات کا ذکر ہے،
تو سب سے پہلے جو آیات طیبات کا مجموعہ ہے وہ سورہ الانعام شریف میں ہے۔ سورہ الانعام شریف میں اللہ رب العزت نے آیہ نمبر 84، آیہ نمبر 85، آیہ نمبر 86 میں تقریباً 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو وہاں اس تذکرے کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق سے ہوتا ہے۔ پہلے حضرت اسحاق کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور پھر آگے ان کے القابات ذکر کیے گئے، ان پہ کرم نوازیاں ذکر کی گئیں۔ تو وہ 18 انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی صف میں جب آپ کا ذکر کیا گیا تو کس خوبصورت انداز میں یہ ذکر ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے عطا کیے۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت سے نوازا۔ یعنی اس انداز میں ذکر ہوا کہ حضرت یعقوب ہدایت یافتہ تھے، ہدایت والے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ، اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ وَأَيُّوبَ، اور حضرت ایوب کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَيُوسُفَ، حضرت یوسف کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَمُوسَى وَهَارُونَ، حضرت موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور الیاس، کل من الصالحین، یہ سب لوگ صالحین میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے جہانوں میں فضیلت سے نوازا تھا۔ تو یہ خوبصورت چین ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی۔ تو اس میں تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب، تیسرے نمبر پہ ہدایت یافتہ لوگوں میں، نیکوکاروں میں، صالحین میں، اور جنہیں فضیلت عطا کی گئی ہے ان میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انتہائی خوبصورت تذکرہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ملتا ہے سورہ یوسف کے اندر۔ وہاں آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو کھل کے سامنے آتے ہیں، اور بالخصوص اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنے والا پہلو، اپنی پریشانی مصیبت کو صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی رکھنے کا پہلو، اور یہ کمال فنائیت ہے اور اخلاص ہے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تفصیلی تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، تو آپ کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک انفرادی محبت کا تعلق تھا ان کی نبوت کی وجہ سے، اور دوسرے بھائیوں کو اس پہ جو حسد ہوا، پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ سے جدا کر دیا، تو یہ آپ کے لیے بڑی آزمائش تھی اور بڑی پریشانی کا مرحلہ تھا۔ تو اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آپ کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کے لے کے آئے شام کے وقت، اور عرض کرنے لگے ابا جان یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ ان بیٹوں نے یوسف کے معاملے میں سازش کی ہے اور مجھے دکھ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے ان سے آپ کی سیرت اور کردار اس حوالے سے نکھر کے سامنے آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 ہے۔ وَجَاءُوا، اور وہ آئے، یعنی حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے بھائی، عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، حضرت یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر۔ قال، تو اس وقت حضرت یعقوب نے ان سے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہاری نفسانی ہوا و ہوس نے، تمہاری خواہشات نے تمہارے لیے یہ بات سنوار دی ہے، آراستہ کر دی ہے کہ تم ایسے آ کے مجھے کہو۔ اب جہاں تک میرا معاملہ ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو میرے لیے صبر ہی اچھا ہے، میں صبر کروں گا اس پہ۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اور میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ تو دیکھیے پہلی توجہ اللہ کے نبی کی اللہ کی طرف گئی ہے، اور یہی ہر مومن کے لیے اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اور یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی بھی۔ جب بھی پریشانی ہو توجہ اللہ کی طرف جائے، اللہ سے ہی مدد طلب کی جائے۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ،
تو میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں علی ما تصفون، ان باتوں سے جو تم بنا رہے ہو۔ اسی طرح جب وقت گزرتے گزرتے پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے دوسرے بیٹے جو حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی تھے حضرت بنیامین، انہیں بھی جب آپ سے جدا کر دیا گیا، وہ بھی آپ سے جدا ہو گئے۔ تو اس وقت جو پریشانی آپ کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت بھی آپ کے جو کلمات تھے وہ اسی طرح کے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ سورہ یوسف کی آیہ نمبر 86 کے اندر قالا، اس وقت آپ نے کہا، پہلے حضرت یوسف کا صدمہ، پھر بنیامین کا صدمہ، اور پھر ادھر سے بزرگی کی عمر، آنکھوں کی بینائی اسی صدمے میں جاتی رہی، بال سفید ہو گئے، اب عمر کی یہ کیفیت ہے، حالات و واقعات یہ ہیں۔ تو اس وقت بھی جب پریشانی کی خبر پہنچتی ہے تو قالا، تو آپ نے اس وقت کہا انما اشکو بثی و حزنی، بے شک میں تو فریاد کر رہا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے دکھوں کی الی اللہ، اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ بڑا خوبصورت سیرت و کردار کا پہلو ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اتنا قرب کا تعلق کہ جو بھی معاملہ ہو بندے کی نگاہ خدا کی طرف اٹھے، اور بندے کو اس بات کا کامل یقین ہو کہ میرا کوئی ہے جو میرا مددگار ہے، جو مجھے حوصلہ دینے والا ہے، جو میرے پہ کرم نوازی کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا مقام وہ بھی انتہائی اہم ہے، یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ جب اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حنیف، دین اسلام لے کے تشریف لائے اور مدینہ طیبہ جب علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، تو یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اسے انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ تو علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو، تو تم اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ حالانکہ دین ابراہیمی میں تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت قرآن مجید نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا، اور بطور خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی میں یعقوب علیہ السلام کا دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت کھانا ناجائز نہیں ہے، نہ ہی تمہاری تورات کے اندر لکھا ہوا یہ ناجائز ہے۔ بس یہ تو ایک معاملہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارق النساء کی پریشانی تھی، بیماری تھی، تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر یہ مجھے آرام آ گیا تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ آرام آ گیا تو انہوں نے احتیاط کے طور پہ اور منت کے طور پہ نظر کو پورا کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت کھانے سے وہ رک گئے تھے۔ تو یہ ان کا ایک اپنا انفرادی فعل تھا، اور پھر اس فعل کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی امتوں میں اس طرح کی منت ماننا کہ جس میں کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے یہ جائز تھی، اور ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں ایسی منت ماننا جس سے کسی حرام چیز کو اپنے اوپر، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا گیا وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ، اور دوسرا یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب بھی سامنے آ گیا۔ تو سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 93 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، یہ اولاد یعقوب کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، علی نفسہ ہی اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے اترنے سے پہلے، کل اے محبوب آپ نے فرمائیے، فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات، فتلوہا، پڑھو اس میں سے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تھا نا اہل ایمان کو کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، تو کہا گیا کہ نہیں حرام نہیں ہے، یہ تو ایک انفرادی فعل تھا حضرت یعقوب کا، اگر یہ بات تورات کے اندر لکھی ہوئی تو لے آؤ۔ اب تورات کے اندر نہیں لکھی ہوئی تھی، وہ نہ لا سکے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین کی جو بھی بات ہونی چاہیے وہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، محض اٹکل پچو کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور یہی قرآن کا انداز ہے۔ قرآن نے انہیں چیلنج کیا کہ فاتوا بالتورات فتلوہا، لے آؤ تورات، اسے تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ایک اہم مقام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے کا۔ اسی طرح آخری جو ہم اپنے اس درس میں آپ کے تذکرے کو شامل کر رہے ہیں، یہ بھی انتہائی اہم مقام ہے، سورہ البقرہ شریف آیہ نمبر 132 اور آیہ نمبر 133۔
اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہے جو آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹوں کو کی. بڑی اہم وصیت ہے. ہر والدین کو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے جانی چاہیے. اور یہاں سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ رب العزت کے ساتھ فرما برداری کا تعلق ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. وصیت کی اسی طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو. یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، یعنی اسلام کو بطور دین اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، یعنی تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر قائم ہو، اسلام پر ڈٹے ہوئے ہو. پھر آگے ارشاد ہوا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، یعنی آپ کا وقت آخر آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے. تو قالوا، آگے سے بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک، اے ہمارے والد حضرت یعقوب، ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں گے، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کا جو خدا ہے اس کی عبادت کریں گے. یعنی آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. حضرت ابراہیم کا جو خدا ہے، حضرت اسماعیل کا خدا ہے، حضرت اسحاق کا خدا ہے، اور ان سب کا خدا ایک ہی خدا ہے. جو ان کا خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے. حضرت یعقوب، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ جائیں، ہم آپ کے خدا کی پیروی کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی پوجا کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے سر کو جھکانے والے ہیں. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے. اب ہم آتے ہیں ہمارے لیے اس میں نصیحت کے پہلو کیا ہیں. تو سب سے پہلا نصیحت کا پہلو یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر کیا ہدایت یافتہ لوگوں کی صف میں، تو ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور ہدایت کا جو بھی پیغام ملے اسے اپنے پلے باندھنا چاہیے. قرآن مجید سب سے بڑا ہدایت کا منبع ہے. آقا علیہ السلام کے فرامین ہدایت کا منبع ہیں. انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہیے اور اپنی آنکھوں سے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. دوسرا یہ سبق ہمارے سامنے آیا کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی مشقت آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو انسان کی التجا رب سے ہونی چاہیے. انبیاء کی برکتیں، اولیاء کی برکتیں، ان کے صدقے سے اللہ کی کرم نوازیوں کا ہونا، یہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء نے بھی تو بندوں کو خدا کا راستہ دکھائے. ان کا وسیلہ ہے، ان کی برکت ہے، اور ان کے وسیلے اور ان کی برکت سے بھی ہم نے خدا تک ہی پہنچنا ہے. تو اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہر حال میں مضبوط ہونا چاہیے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، پریشانی میں بھی اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور ہر وقت اپنی توجہ کو اسی کی جانب لگا کے رکھنا چاہیے. چوتھا پہلو یہ سامنے آیا کہ کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو معاملہ کیا وہ ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن جس طرح یہودی ان کے نقش قدم پہ چل پڑے کہ انہوں نے کیا تھا لہٰذا ہم بھی ایسے ہی کریں گے. تو چونکہ توراۃ میں ایسا لکھا ہوا نہیں تھا اس لیے اللہ نے منع فرما دیا. تو بعض اوقات اس طرح کی کوئی خواہش بندے کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے، کوئی خیال آ جاتا ہے کہ میں یہ عمل نہ کروں، اگر یہ کروں گا تو ایسے ہو جائے گا. تو ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور آخری جو پیغام اور انتہائی خوبصورت وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اپنے دین کی حفاظت اور اپنی اولاد کے دین کی حفاظت، بالخصوص دور حاضر میں جس طرح الحاد، بے دینی، سیکولرزم، لیبرلزم اور دیگرزم پھیل رہے ہیں، اور نوجوان نسل کو جس طرح دین سے دور کرنے کی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، والدین کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو کس راستے پہ چلا کے جاتے ہیں. تو بڑی محنت کی ضرورت ہے اپنی اولاد پر، انہیں قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنا، انبیاء، صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنا، تاکہ والدین دنیا سے چلے بھی جائیں تو اولاد ان کے نقش قدم پہ چلتی رہے، جس طرح حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے گئے. اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.